بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں ارکان اسلام کو مکمل کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جہاد سیکنڈ چیپٹر میں سے ہی اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ روز اول سے ہی حق اور باطل کے درمیان کشمکش جاری ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد قتال یہ سابقہ تمام مذاہب کا ایک جز اور حصہ رہا ہے اور اسلام نے بھی اس سلسلے اور روایت کو برقرار رکھا اور اس کشمکش کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس جہاد کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی حکم دیا اور ان پر فرض اور لازم کر دی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جہاد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے چند اصطلاحات کی روشنی میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مزید ہم اس کے فضائل اور جہاد کی اقسام کو مکمل پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جوہد یا جہد سے نکلا ہوا ہے، اور جہاد کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، مشقت برداشت کرنا، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جہاد اصطلاحی مفہوم سمجھنے کے لیے آسان ترین ہے کہ جہاد کا مقصد ذاتی فائدہ، ذاتی منفعت نہیں ہوتا، بلکہ دین اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے تحفظ اور اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ، لیکن اس کے برعکس جنگ ہے۔ جنگ میں انسان اپنے فائدے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید معاشی مفادات اور ان اصول کے لیے انسان لڑتا ہے۔ یہ فرق جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، یہ ہم مکمل ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے تعریف کو سمجھیے گا۔ جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو دین اسلام کی حفاظت، یہاں پہ تین چیزیں آئیں گی: دین اسلام کی حفاظت، فروغ، اور دین اسلام کو پھر فروغ دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جو تین چیزوں کے نام لیے گئے ہیں، دین اسلام کی حفاظت، دین اسلام کے فروغ اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے، ان تین میں سے کسی ایک چیز میں بھی انسان کا فائدہ نہیں، بلکہ دین اسلام کو بلند اور دین اسلام کو صرف بلند اور فروغ دینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید آگے دیکھیے جہاد کی فرضیت، جہاد مسلمانوں کے اوپر کب فرض رہا۔ یہ بات شروع میں نے عرض کی کہ جہاد سابقہ تمام مذاہب ان کے ایک حصہ رہا ہے، یہ ہر ایک مذہب میں جہاد کا حکم موجود رہا، لیکن مسلمانوں کے اوپر جہاد اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، گویا جہاد مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد کے مقاصد کیا ہے، جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کچھ مقاصد ہیں، اس کے مقاصد بے شمار ہیں، لیکن چند ایک صرف یہاں پہ جو واضح ترین ہے وہ آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں۔ جہاد کا پہلا مقصد غلبہ دین ہے، یہ دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہم نے رسول کو بھیجا اس مقصد کے لیے کہ وہ اس دین کو اس دنیا کے اندر غالب کر دے۔ گویا جہاد کا سب سے پہلا مقصد غلبہ ہے یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاد کا دوسرا مقصد قیام امن ہے، یہ امن کو قائم کرنے کے لیے کہ جب فسادات بڑھ چکے ہوں اور شیطانی قوتیں مسلمانوں کو سرکوب کرنے کے لیے تیار ہوں، ان حالات کے اندر ایک ہی بات ہے کہ اس وقت امن کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ اور جہاد کا تیسرا مقصد دفاع اسلام ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ یہ دشمن قوتیں، یہ شیطانی قوتیں جب اسلام کو کچلنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، اس وقت پھر اسلام کے دفاع کے لیے لڑنا، کوشش کرنا، گویا یہ بھی جہاد کا ایک مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید مظلوم کی مدد ہے، یہ
اللہ فرماتے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ بچے، بوڑھے اور عورتیں چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ اے اللہ اس بستی کے اوپر، بستی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس بستی سے کیوں نہیں نکال۔ گویا کہ جہاد کا مقصد مظلوم کی مدد ہوتا ہے یہ، اور مظلوم کی مدد یہ جہاد کے مقاصد میں سے ہیں۔ گویا جو معروف ترین ہے، واضح ترین ہے، وہ مقاصد لکھیں، بے شمار مقاصد ہیں لیکن چند ایک آپ کے سامنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد کے اصول بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ اور جہاد یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ انسان اپنے فائدے کے لیے، جبکہ جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی جاتی ہے یہ۔ اب دیکھیے جہاد پورے اصول و ضوابط ہے اس کے، یہ آداب ہیں جہاد کے، اور وہ آداب کیا ہیں کہ اس کے اندر اطاعت امیر ہوگی، کہ جو حکمران، جو حاکم ہے، جو کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اور جو لشکر کا سربراہ ہے، یہ ایک ایک لمحے پہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہوگی، انسان ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاد کا دوسرا اصول ثابت قدمی ہے کہ جب تمہیں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، پھر کہا کہ ثابت قدم رہنا ہوگا، یہ میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس نہیں پلٹنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو قرآن مجید کے اندر بڑے گناہوں میں شمار کیے ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے دشمن سے لڑائی کے وقت انسان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہ اب گویا ثابت قدمی ہے جہاد کے اصولوں میں سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیے جہاد کا یہ خوبصورت اصول کہ جہاد کے اندر ہمیشہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے، انہیں خاص تاکید کرتے، اور تاکید میں یہ بات بھی شامل ہوتی کہ آپ نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ صرف انہی کا مقابلہ کرنا ہے جو لوگ آپ کے مقابلے کے لیے آئیں گے، جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ اور جہاد کے بے شمار اصول ہیں، چند ایک مزید بھی سنیے گا۔ جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ فرماتے تو ساتھ یہ پیغام دیتے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیجیے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان سے لڑائی اور جہاد قتال نہیں ہوگا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے پھر ان سے آپ لڑیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد کے اصولوں میں یہ بھی کہ جہاد کے اندر باقاعدہ یہ بات شامل ہے اصولوں کے اندر کہ کسی بھی قوم کے اوپر بے خوفی کی حالت میں حملہ نہیں کیا جائے گا، کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو اور ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ گویا ان حالات کے اندر یہ سارے جتنے بھی اصول ہیں جہاد کے اصول، ان کو واضح ترین دین اسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید اگلی جو اصطلاح ہے وہ غزوات اور سرایہ ایک لفظ بولتے ہیں۔ عمومی طور پہ پیپر میں کوشچن بھی آتا ہے غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے یہ، اور گویا غزوہ اس کی جمع غزوات اور سریہ لفظ اس کی جمع سرایہ لفظ ہے۔ یہ گویا غزوات اور سرایہ میں کیا فرق ہے، یا غزوات اور سرایہ کسے کہا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے دیکھیے جس مہم میں، جس لشکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جائے گا، اور ایسی مہم، ایسا لشکر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام کو روانہ کیا اور صحابہ کرام کو بھیجا، ایسے لشکر کو سرایہ، سریہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گویا آپ دیکھیں اسلام جہاد کا مقصد دہشت گردی کو پھیلانا نہیں، خوف اور ہراس کو پھیلانا نہیں، جہاد کا مقصد امن کو قائم کرنا ہے۔ یہاں معاشرے کے اندر یہ غلط ہمارے سوچ پیدا کی گئی ہے کہ جب بھی جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو عمومی طور پہ جہاد سے دہشت گردی کو مراد لیتے ہیں، جہاد سے خوف و ہراس کو مراد لیا جاتا ہے۔ قطعاً اسلام ان اصولوں کی جانب، ان چیزوں کی جانب نہیں آتا۔ اسلام نے اگر جہاد کا حکم دیا تو ایک خاص کیفیت میں جا کر دیا، جب دشمن سرد جنگ سے نکل کر کھلی جنگ پہ اتر آتے ہیں اس وقت اسلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ سمجھنے کے لیے غزوات اور سرایہ، غزوات وہ جس مہم، وہ لشکر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اسے غزوہ کہا جائے گا، اگرچہ اس کے اندر لڑائی ہو یا نہ ہو۔
دشمن سے مقابلہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس لشکر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے اسے غزوہ کہا جائے گا، اور جس مہم میں، جس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو روانہ کیا، اسے سرایہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ 27 ہیں ان کی تعداد، اور جو سرایہ جن میں آپ نے شرکت نہیں کی لیکن لشکر صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں روانہ کی ان کی تعداد 47 ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ایک اہم سوال ہے، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ اور جہاد یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا ان کو سمجھنے کے لیے چند پوائنٹ، چند نکات تحریر کیے گئے ہیں۔ جنگ میں انسان ذاتی مفاد، اپنے فائدے کے لیے جنگ کے اندر لڑتا ہے، اور دوسری چیز ہوس، لالچ ہوتا ہے انسان کو کہ دولت کی ہوس ہے، انسان کو مال و متاع کی ہوس ہے، کسی بھی چیز کی ہوس ہو، اور تیسری چیز ملک گیری ہے، کسی کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جنگ کے اندر ہمیشہ انسان معاشی مفادات، انسان قدرتی وسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انسان لڑائی کرتا ہے۔ گویا جس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں اور گویا اسے جنگ کہا جائے گا، جبکہ جہاد بالکل اس سے الٹ ہے۔ اور وہ الٹ کیسے ہے یہ آپ دیکھیے، جہاد کا سب سے پہلی چیز جہاد اسے کہا جائے گا جس کے اندر ظلم کے خاتمے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، تلوار کو اٹھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاد اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد فلاح انسانیت۔ آپ نے جو تعریف میں پڑھا وہی یہاں پہ چیزیں لکھیں گے یہاں پہ کہ جہاد فلاح انسانیت، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور جہاد کے اندر مکمل اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ یہاں آپ ان کو سمجھنے کے لیے کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہوتا ہے، جنگ اور جہاد میں اصول کا بھی فرق ہے، طریقہ کار کا بھی فرق ہے، اور انجام کا بھی فرق ہوتا ہے۔ کیسے انجام کا فرق ہوتا ہے؟ جنگ کے اندر لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا جاتا ہے، اور جہاد کے اندر پورے اصول و ضوابط کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آتے ہیں صرف ان کا مقابلہ ہے۔ آپ دیکھیے ذرا کہ جنگ کے اندر کس قدر تباہی ہوتی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی یہ حملے ہوئے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، ان غزوات کے اندر اگر دیکھیں جو آپ مسلمانوں کی طرف سے کفار قتل ہوئے، کفار مارے گئے، ان کی تعداد 200 کچھ ہیں، 300 سے کم ہیں۔ آپ دیکھیں اس قدر یہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم کو رواں نہیں رکھا جاتا یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک دو پوائنٹ مزید لکھے گئے ہیں یہ کہ پہلا غزوہ کہ اسلام کا 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، اسی وقت سب سے پہلا غزوہ ہوا اسلام میں، سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا جو 2 ہجری میں ہوا، اور آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک ہے جو 9 ہجری میں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کون تھے؟ یہ خاص ایک سوال ہے، اکثر 1-2 مرتبہ پیپر کے اندر یہ پوچھ لیا گیا ہے یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں نام الگ لکھے ہیں۔ مردوں میں سے حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ گویا یہ چند اصطلاحات جو شارٹ کویسچن MCQs کے حوالے سے اکثر کویسچن آتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے، مزید اسی کو آگے بڑھتے ہیں کہ جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ یہ لانگ کویسچن بھی ہے یہ، جہاد کے فضائل، جہاد کی تعریف کرتے ہوئے جہاد کے فضائل پر نوٹ لکھیں، جہاد کے فضائل اور جہاد کی اقسام پر نوٹ لکھیں، یہ ایک پورا لانگ کویسچن ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے فضائل قرآن مجید کی روشنی میں کہ جہاد کی کیا فضیلت ہے، قرآن مجید کی روشنی میں بھی ہم سمجھیں گے، اور جہاد کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز فضائل اس روئے قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں جہاد کے فضائل۔ سب سے پہلی چیز جہاد ایک اہم فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا، آپ دیکھیں تم پر قتال، تم پر لڑنا فرض کر دیے گئے۔ یہاں ایک رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی اکثر پیپر میں کویسچن آتا ہے، شارٹ کویسچن میں بھی 1-2 مرتبہ آیا ہوا کویسچن کہ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے۔ جہاد اور قتال سمجھنے کے لیے جہاد کی بے شمار اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم قتال کا مطلب ہے لڑائی کرنا، ان جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم قتال لڑنا بھی ہے۔ گویا
وہی بات اللہ تعالیٰ کہ جہاد ایک اہم فریضہ ہے، کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی کرنا فرض کر دیا گیا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید جہاد کی دوسری فضیلت یہ فلاح کا ذریعہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ گویا کامیابی کا راستہ اور فلاح کا راستہ اگر ہے تو وہ جہاد کا راستہ ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید انسداد فتنہ کا اہم ذریعہ ہے، فتنے کو ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہر طرف فتنہ و فسادات ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی طرف سے طرح طرح کے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں۔ یہ سارے فتنے اور فسادات ہیں یہ، گویا ان کو ختم کرنے کے لیے جب دشمن اپنی اوقات سے باہر آتا ہے پھر ان کو ان کی اصلیت یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ گویا کہ ان فتنے اور فسادات کے خاتمے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یہ۔ اور وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو، ان سے کافروں سے لڑتے رہو کہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ گویا فتنے اور فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ، اور جتنے بھی معاشرے کے غلط رسوم و رواج ہیں اور دشمنوں کی طرف سے ہوں، وہ کافروں کی طرف سے ہیں، ان سب کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کا باعث بھی ہے یہ جہاد۔ انسان، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اور انہی اصولوں میں سے ایک اصول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہے۔ اور کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ایک صف باندھ کر ایک مضبوط جماعت کی شکل میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں یہ۔ گویا محبت الہی کا ذریعہ بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ جہاد ہے یہ جہاد کے فضائل قرآن مجید کی روشنی میں، جہاد کے فضائل احادیث کی روشنی میں، کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جنت کا حصول ہے یہ۔ جنت انسان کو مل سکتی ہے تو جہاد کے ذریعے سے ہی۔ آپ دیکھیے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جنت انسان چاہتا ہے یہ، تو گویا انسان کو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں انسان کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا ہوگی یہ۔ گویا فضائل میں سب سے پہلی چیز جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ گویا جنت کا حصول اگر ممکن ہے تو جہاد کے ذریعے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اسلامی سرحد کا پہرا۔ آپ دیکھیں ایک لڑنا ہے صرف، اور پھر لڑنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہا کہ لڑنا تو دور کی بات ہے، جو شخص صرف اسلامی سرحد کے اوپر ایک دن ایک گھڑی پہرا دے دیتا ہے، کہا اس کا وہ پہرا دینا، سرحد کے اوپر نگہبانی کرنا، یہ دنیا وما فیہا جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے یہ۔ آپ دیکھیے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کی نگہبانی، ایک دن کی حفاظت اسلامی سرحد کی، دین اسلام کے لیے ایک دن دشمن کے مقابلے میں صرف پہرا دینا، نگہبانی کرنا، کہا دنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید تیسری فضیلت بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاد انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ۔ آپ دیکھیں جو اس راستے میں شہید ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ پہلے معاف کر دیتے ہیں یہ۔ کس قدر اجر و ثواب کا یہ حامل ہے، کس قدر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی کوہان کی چوٹی، اسلام کے اندر سب سے بلند ترین مقام
وہ ہے تو جہاد کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل حدیث ان میں سے مختصر اس سے متعلقہ ہے یہ کہ وَالذِّرْوَةُ سِنَامِهِ الجہاد، کہا کہ اسلام کی کوہان کی چوٹی، اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی کہا اگر ہے تو وہ جہاد ہے۔ گویا کہ اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی، بلند ترین مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، یہ تھے جہاد کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آگے چلتے ہیں جہاد کی اقسام۔ جہاد کی بے شمار اقسام ہے یہ، ان میں سے چند ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے وضاحت۔ آپ دیکھیے جہاد بالنفس سب سے پہلی قسم، کتاب میں بھی یہ اقسام، یہ نام تحریر ہیں، لیکن وہاں اردو کے اندر یہ تحریر ہے۔ جہاد بالنفس جسے کتاب میں خواہش نفس کے خلاف جہاد تحریر لکھا گیا ہے۔ گویا خواہش نفس سب سے بڑا جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف اپنی غلط خواہشات کو پاش کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کہا مجاہد وہ ہے یہ۔ آپ دیکھیں ایک اصول بھی ہے بنیادی طور پہ کہ جو شخص خود اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا وہ کبھی بھی دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ جس کی اپنی خواہشات اس کے اوپر غالب ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، سب سے پہلا جہاد، اور اسی جہاد کو جہاد اکبر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ آپ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بے شک جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اس صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے پھر راستے بھی کھول دیتے ہیں، اس کے لیے مزید آگے جو ہدایت اور رہنمائی کے راستے ان کو ہم وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ گویا جہاد کی سب سے پہلی قسم جہاد بالنفس، اپنی نفس اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، جسے جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم جہاد بالطاغوت ہے۔ جہاد بالطاغوت جسے کتاب میں شیطان کے خلاف جہاد، جسے جہاد بالطاغوت، طاغوتی قوتیں، طاغوتی قوتوں سے مراد شیطانی قوتیں ہیں۔ طاغوتی قوتوں سے مراد ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے غلط رسوم و رواج ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطانی قوتیں، یہ طاغوتی قوتیں ہر کسی نہ کسی طرح سے اسلام کے اوپر چلنے کے لیے ایک مسلمان کے راستے تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے یہ قوتیں، یہ طاقتیں کسی نہ کسی طرح سے ایک مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ، اور ان کا مقابلہ کرنا پھر اپنے نفس کے بعد دوسرا مرحلہ پھر شیطان کی جو قوتیں، آپ دیکھیں سرحد پہ دشمن کے مقابلے میں پہنچنا بھی بہت دور ہے۔ پہلے اپنے خلاف جہاد، پھر اپنے ارد گرد، وہ آپ کا ایک انسان کا گھر ہو، معاشرہ، فیملی سسٹم ہو، یا ایک ملک ہو، اس میں پھیلے ہوئی شیطانی قوتیں، یہ غلط رسوم و رواج، یہ طاغوتی قوتیں، ان کے خلاف جہاد ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ فرق ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے دین اسلام سے روکنے کے لیے شیطانی قوتیں، یہ دشمن کے ہتھیار جو شیطان کی صورت میں پھیلائے ہوئے ہیں، گویا وہ کام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف لڑنا، کوشش کرنا، میدان عمل میں آنا، یہ بھی جہاد، جسے جہاد بالطاغوت، شیطان کے خلاف جہاد کہا جاتا ہے۔ اور اس جہاد کو کیسے کریں؟ آپ دیکھیے شیطان کے خلاف جہاد ہے، اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول دے دیے، کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تین مراحل، تین سٹیپ بتائے کہ آپ شیطان کے خلاف کیسے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ وہ ہر ایک انسان سے اس کی طاقت اور اس کی استطاعت کے مطابق مطلوب ہیں۔ یہ کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور جو ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنی زبان سے پھر روکے، اور وإن لم یستطع فبقلبہ، اور کہا کسی کے پاس ہاتھ سے روکنا، زبان سے کہنے کی طاقت، روکنے کی طاقت موجود نہیں ہے،
کہا پھر کم از کم وہ ان غلط رسوم و رواج کو، ان غلط چیزوں کو اپنے دل سے برا جانیں گے، اور کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ دیکھیں برائی کو روکنے کے، ان شیطانی قوتوں کو روکنے کے، کیونکہ استطاعت ہر ایک کے پاس مختلف ہے، یہ کسی کے پاس زیادہ استطاعت طاقت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے یہ، اسی لیے اسلام نے جو فیصلے اور جو اصول دیے وہ ہر ایک کی طاقت وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے۔ کہا کہ جو تم میں برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت موجود نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے بھی طاقت موجود نہیں، کم از کم ان غلط رسوم و رواج، ان غلط طریقوں کے متعلق اپنے دل سے اسے ضرور برا کہیے۔ اور گویا اجتہاد بالطاغوت سے مراد شیطانی قوتیں، شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ اب شیطان کے خلاف جہاد مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جہاد کی اقسام میں ہی شامل ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ عمومی طور پہ جہاد سے مراد لڑائی ہی نہیں، جہاد جوہد سے جس کا مطلب کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش زبان سے ہو سکتی ہے، اپنے خلاف ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور جب ان سارے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آخری حد تک دشمن اپنی تمام حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے خلاف تلوار کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سب سے انہی جہاد، شیطان کے خلاف، طاغوت کے خلاف جہاد کو روکنے کے لیے سب سے پہلی چیز جہاد بالعلم ہوگا، علم کے ذریعے سے، کہ انسان اپنی علمی اور اپنی ذہنی کاوشوں کے ذریعے سے جہالت کا خاتمہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث کیجئے، ان سے تکرار کیجئے، لیکن اچھے انداز کے ساتھ۔ گویا علم کے ذریعے سے بھی جہاد، پھر جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے، یہ پرنٹ میڈیا کہ آپ اسلام کے اوپر جو اٹھائے جانے والے اعتراضات ہیں ان کا جواب اسی صورت میں آپ دیتے ہیں، وہ لکھنے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، تو گویا یہ جہاد بالقلم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے جہاد، کہ آپ رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، ان غلط طریقوں کو ختم کرنے کے لیے مال خرچ کر دیتے ہیں۔ گویا یہ بھی جہاد میں اللہ فرماتے وجاہدوا باموالکم، اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، کہ مال اسلام کے راستے میں خرچ کر دینا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ اسی کے ساتھ ساتھ جہاد باللسان، لسان زبان کو کہا جاتا ہے، زبان کے ذریعے سے۔ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین سے جہاد کرو، باموالکم اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسکم اپنی جان کے ذریعے سے، والسنتکم اور اپنی زبان کے ذریعے سے۔ کہ جو آج اسلام کے خلاف سازش، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کو، اور طرح طرح کے اعتراضات قرآن مجید کے اوپر، احادیث کے اوپر لوگ سرعام کرتے ہیں، تو گویا اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تقریر کے ذریعے سے اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اعتراضات کا جواب دینا، یہ جہاد باللسان میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاد بالطاغوت میں مزید یہ اقسام شامل ہوں گی، اور اس کے بعد ہے جہاد بالسیف، سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ گویا تلوار کے ذریعے سے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے حق اور باطل کی کشمکش میں، جب دشمن سر جنگ سے بڑھ کر کھلی جنگ پہ اتر آتا ہے، جب دشمن کھلی جنگ پہ اتر آتا ہے، پھر اس کا مقابلہ اسی صورت میں، جس انداز میں وہ مقابلہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں اسی انداز میں ان کا مقابلہ ہوگا، ان کے لیے تلوار کو اٹھانا ہوگا۔ آپ دیکھیں جہاد بالسیف کی دو اقسام مزید ہیں، مدافعانہ جہاد ہے، مسلحانہ جہاد ہے۔ مدافعانہ جہاد کو دفاعی جہاد بھی کہا جاتا ہے، دفاع کے لیے، کہ جب دشمن میدان جنگ میں اتر آئے، اسلام کی سرحد پہ آ جائے، ایک ملک کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے، اس صورت میں اپنی جان، مال، عزت، دین اسلام کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پھر ان کا براہ راست مقابلہ کرنا، یہ مدافعانہ دفاعی جہاد، دفاع کے لیے جو کیا جاتا ہے۔ اور اللہ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية۔ وہ اسی منظر کی کشی کہ جب دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے، ظلم و ستم کرے، اللہ اس وقت انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، جبکہ کمزور بوڑھے بچے اور عورتیں پکار رہے ہیں کہ اللہ اس بستی کے اندر رہتے ہوئے، بستی کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال دے۔
اس صورت میں پھر آپ تلوار اٹھا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی سیف کی دوسری قسم مصلحانہ جہاد ہے، جسے اصلاحی جہاد بھی، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے انسان تلوار کو اٹھائے، انسان میدان جنگ میں آئے اور انسان اللہ کے راستے میں کوشش کرے، تو اسے مصلحانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اس دنیا میں، اس پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ گویا جہاد بالسیف کی دوسری قسم مصلحانہ جہاد، جسے اصلاحی جہاد بھی، کہ جو غلط رسوم و رواج اور غلط طریقے اور شیطانی قوتوں کے خلاف میدان عمل میں آ کر جہاد کرنا، اسے اصلاحی جہاد کہا جاتا ہے۔ گویا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا جہاد میں شروع میں ہم نے جتنی اصطلاحات پڑھی یہ شارٹ کوسچن MCQs کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاد کے فضائل، اس میں لانگ کوسچن کے طور پہ آپ جو تیار کریں گے جہاد کے فضائل، اور وہ فضائل آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں الگ الگ لکھنا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی اقسام کو آپ نے مکمل ڈیٹیل اور تفصیل سے آپ نے بیان کرنا ہوگا۔